بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج العربیہ الدرس الثامن۔ منہج العربیہ کے اس 8ویں سبق کے اندر جو خاص بات ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کا استعمال۔ جملہ اسمیہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ جملہ اسمیہ یہ جملہ خبریہ کی دو قسموں یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے ایک ہے۔ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جو اس میں سے شروع ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس کے جو بنیادی حصے ہوتے ہیں وہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ مبتدا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، اور خبر جو مبتدا کے بارے میں معلومات دے۔ مثال کے طور پر العلم نعمت، العلم مبتدا ہے اور نعمت خبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی بات کی جا رہی ہے اور نعمت یہ علم کے بارے میں معلومات دے رہی ہے، خبر دے رہی ہے، تو اسی لیے العلم مبتدا ہے اور نعمت خبر ہے۔ ترجمہ ہے علم ایک نعمت ہے، علم ایک نعمت ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خبر جو اس سبق کے اندر استعمال ہوئے ہیں وہ کئی طریقے سے استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1، خبر مفرد، یعنی صرف ایک لفظ کے ذریعے سے کیا دی جائے؟ خبر دی جائے، تو اس صورت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر مفرد۔ جب خبر ایک لفظ ہو تو اس کو خبر مفرد کہتے ہیں۔ مثال العلم ضروری، علم ضروری ہے۔ دیکھیں یہاں پر العلم مبتدا ہے اور ضروری کیا ہے؟ خبر ہے، اور دونوں کے دونوں کیا ہے؟ مفرد ہیں۔ العلم بھی مفرد ہے اور ضروری بھی مفرد ہے۔ نمبر 2، خبر مع جار مجرور، یعنی خبر کبھی کس کے ساتھ میں ہوتا ہے؟ جار مجرور کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ جیسے العلم نعمت للانسان، العلم مبتدا نعمت خبر، للانسان جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گی کس کے؟ نعمت کے۔ علم انسان کے لیے نعمت ہے۔ آئیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الحمد ثابت للہ، الحمد کے معنی تمام تعریف، ثابت اس کے معنی ہے ثابت ہے، اس کا معنی لائق ہے بھی کر سکتے ہیں۔ للہ اللہ کے لیے، الحمد ثابت للہ تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ القرآن ہدایت للانسان، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے۔ العمل ضروری للعالم، عمل عالم کے لیے ضروری ہے۔ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھا ہے۔ الولد واقف علی الارض، لڑکا زمین پر بیٹھا ہے۔ آگے دیکھیں، القلم لازم للکتابۃ، قلم لکھنے کے لیے ضروری ہے۔ الکتاب لازم للقراءۃ، کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ العلم نعمت للانسان، علم انسان کے لیے نعمت ہے۔ الدرس سہل للولد، سبق لڑکے کے لیے آسان ہے۔ اب ہم تمرین کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے تمرین کے اندر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ تمرین خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے جو سبق میں پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس سے ملائیں اور اس اعتبار سے تمرین کو کریں، اور اخیر میں آپ سلائڈ سے ملا لیں کہ آپ نے تمرین صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ تمرین کریں یعنی اردو سے عربی بنائیں تو اس سبق کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ آپ سب سے پہلے کس کو رکھیں گے؟ مبتدا کو رکھیں گے، اس کے بعد میں خبر کو رکھیں گے، اس کے بعد میں متعلقہ خبر کو رکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر السلام کیا ہے؟ مبتدا ہے، واجب یہ خبر ہے، علی الصغیر یہ متعلقہ خبر ہے، تو پہلے مبتدا کو رکھا گیا، پھر خبر کو رکھا گیا، پھر اس کے متعلق کو رکھا گیا۔ السلام واجب علی الصغیر، شکر انسان کے لیے لازم ہے۔ الشکر لازم للانسان، الشکر لازم للانسان، پانی انسان کے لیے ضروری ہے۔ الماء ضروری للانسان، ادب لڑکے پر واجب ہے۔ الادب واجب علی الولد، فقیر زمین پر کھڑا ہے۔ الفقیر واقف علی الارض، واقف کے معنی کھڑا۔ امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ الامیر جالس علی الفرس، پھول پیڑ پر ہے۔ الزہر علی الشجر، شجر یا شجرۃ کے معنی درخت۔ الزہر علی الشجرۃ، علی الشجر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مذکر و مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ الزہر علی الشجرۃ، لڑکا کرسی پر ہے۔ الولد جالس علی الکرسی، لباس انسان کے لیے ضروری ہے۔
اللباس ضروری للانسان، کیا قرآن قسم کے لیے ہے؟ حل القرآن للقسم، کیا وہ تبرک کے لیے ہے؟ حل ہم للتبرکی، نہیں وہ عمل کے لیے ہے۔ لا ہوا للعمل، نہیں کے لیے لا، وہ عمل کے لیے ہے، ہوا للعمل۔ قرآن انسان کے لیے نعمت ہے، القرآن نعمت للانسان، علم انسان کے لیے ضروری ہے، العلم ضروری للانسان، عمل انسان کے لیے ضروری ہے، العمل ضروری للانسان۔ عالم کے لیے عزت ہے، العزت ثابتۃ للعالم۔ دیکھیے یہاں پہ العزت کیا ہے؟ مؤنث ہے، اسی لیے اس کی خبر ثابتۃ یعنی مؤنث لائی گئی، ثابت نہیں لایا گیا۔ العزت ثابتۃ للعالم۔ جاہل کے لیے ذلت ہے، الذلۃ ثابتۃ للجاہل۔ ہدایت کہاں ہے؟ این الہدایت، اینا کی معنی کہاں؟ ہدایت قرآن میں ہے، الہدایت فی القرآن۔ کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ حل الحمد ثابت للانسان۔ یہاں تک تمرین ہو گئے۔ آپ ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ تمرین کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے آس پاس میں جو چیزیں ہیں اس کو دیکھیں، اس کے عربی میں نام تلاش کریں اور اس کے ذریعے سے پھر جملے بنانے کی کوشش کریں، تبھی جا کر آپ صحیح طور پر عربی سیکھ سکتے ہیں۔